ہیلو گائز، دس از یور فرینڈ سروان خٹک۔ جس بوڑھے باپ کے کاندھوں پر جوان بیٹی کا بوجھ ہو وہ بیچارہ تو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے، بھائی صاحب مجھے کوئی چاند کی اچھی سی تاریخ دے دیں، کوئی شبھ مہورت نکال دیں، میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کے کاندھوں سے یہ بوجھ اتار دوں۔ پھر جب بیٹی جو ہے والدین سے کبھی اگر آرگومنٹ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا مجھے بوجھ بنا کے رکھا ہوا ہے، بوجھ سمجھا ہوا ہے، ہر ایک کے سامنے بوجھ، اور مجھے جلد از جلد آپ جو ہے وہ بیانا چاہتے ہیں، تو پھر والدین کا ایک ڈائلاگ، بیٹا کوئی بیٹی اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ ذمہ داری ہے جو انہیں ادا کرنی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بھائی سارا دن، ساری رات، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن آپ بیٹی کو بوجھ 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 بولتے رہتے ہیں۔ سوسائٹی میں ہر جگہ اس کو بوجھ کہا جاتا ہے، ہر وقت اس انداز سے بات کی جاتی ہے، والدین ہر وقت اس طرح پریشان رہتے ہیں کہ جیسے ان کے کاندھوں پر کوئی کسی نے آٹے کی بوریاں لاد رکھی ہوں۔ بے شک وہ منہ سے نہ بولتے ہوں، لیکن بیٹی کو پورے لائف جو ہے وہ گھر میں یہ امپریشن مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک بہت بڑا بوجھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو دی ہوتی ہے آپ کو بیٹی، اللہ تعالیٰ کسی کو بوجھ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی بیٹی، آپ نے اس کو بنا دیا بوجھ۔ اب یہ بیٹی بوجھ کیسے بن جاتی ہے، یہ ذرا سمجھے گا بات کو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت نعمت کو کس طرح سے آٹے کی بوری میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دی، بیٹی جس دن پیدا ہوتی ہے اسی دن سے والدین جو ہے اس کی شادی کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، اس کی شادی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو وہاں وہ رشتہ تک طے ہو جاتا تھا، دادا حضور جو فارغ ہوتے تھے، کوئی کام دھندہ ان کو دوسرا ہوتا نہیں تھا، وہ جیسے بچی پیدا ہوئی، بھائی اس کی شادی فلاں سے ہوگی، لے بھائی طے ہو گیا، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن شادی وہیں پر ہونی ہے۔ بچی ذرا سی بڑی ہوئی، اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو بھائی گھر گھرستی بھی آنی چاہیے۔ اب اس کو جھاڑو پوچھا سکھا رہے ہیں، اس کو روٹی پکانا سکھا رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں بھائی گھر کے کام آپ کو آنے چاہیے۔ آپ سسرال میں جا کر کیا کرو گی؟ اب سسرال میں بھائی آپ سسرال میں بیٹی بھیج رہے ہیں یا آپ نوکرانی بھیج رہے ہیں وہاں پر کہ اس کو جھاڑو پوچھا اور یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں؟ یہ کیا، یہ آپ مطلب کیا آپ اپنی بیٹی کو کیا سمجھتے ہیں؟ پھر اگر والدین اپنی بیٹی کو اسکول بھیجیں گے بھی تو وہ بھی تبرکاً بھیجتے ہیں کہ بھائی نہیں اتنی تھوڑی بہت تعلیم تو ہونی چاہیے نا، بیٹی کے پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ اچھا تعلیم میں کرنا کیا ہے یہ نہیں ڈیسائیڈڈ ہے، کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت تعلیم ہونی چاہیے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی میں نہیں تو ناک کٹ جاتی ہے۔ بھائی انہوں نے اپنی بیٹی کو تعلیم ہی نہیں دلوائی۔ بھائی بیٹی کو آپ نے تعلیم دلوا دی، بیٹی کو آپ نے جھاڑو لگانا سکھا دیا، پوچھا لگانا سکھا دیا، روٹی پکانا سکھا لی، سالن اس کو پکانا آتا ہے، کپڑے دھونا اس کو آتے ہیں، اس کو آپ نے اس کو پیر دبانا بھی سکھا دیا، کیونکہ کل جا کے اس نے ہسبینڈ کے پیر بھی دبانے، اس نے ہسبینڈ کا سر میں مالش بھی کرنی، سارے کام دھندے اس کو سکھا دیے، لیکن آپ نے اس کو پیسہ کمانا نہیں سکھایا، آپ نے اس کو روٹی کمانا نہیں سکھایا، آپ نے اس کو جو ہے خود کفیل نہیں بنایا، آپ نے اس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا نہیں سکھایا۔ تو اب رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا جناب کہ جب وہ آپ کے گھر پر ہے تو وہ آپ پر بوجھ ہے، جب وہ اپنے شوہر کے گھر پر جائے گی تو وہ اس پر بوجھ ہوگی۔ آپ جب بیٹی کو یہ ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں، آپ بیٹی کو تعلیم بھی تبرکاً دلوا دیتے ہیں، لیکن آپ بیٹی کو جاب نہیں کرنے دیتے، آپ اس کو بزنس نہیں کرنے دیتے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ بھی فارغ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کے پھر اس پہ باتیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے جناب، آپ کی بیٹی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا نہیں آتا ہے، تو جب اس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بوجھ پھر آپ نے اٹھانا ہے۔ تو جب آپ اس کا بوجھ اٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اب آپ کے لیے بیٹی نہیں رہے گی، وہ آپ کے لیے آٹے کی بوری بن جائے گی۔ آپ ہر وقت پریشان رہیں گے، اب ہر وقت سوچتے رہیں گے یار یہ بھی میرے اوپر جو ایک فائنینشیل ایک برڈن ہے۔ بھلے آپ شعوری طور پر ذکر نہ کریں، کرتے بھی ہیں، نہ بھی کریں تب بھی بہرحال صورتحال یہی ہوتی ہے۔ اور جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو یہی سیم جو برڈن ہوتا ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے ہسبینڈ کے اوپر۔ اب جو پہلے اس کا خرچہ تھا 3,000 4,000 5,000 10,000 20,000 جو بھی فیملیز کے حساب سے، وہ پہلے آپ پر تھا، اب شوہر پر ہے۔
اس کا مطلب یہ ہو کہ بیٹی پہلے بھی بوجھ ہے، بیٹی اب بھی بوجھ ہے، اور اسی وجہ سے وہ بیٹی جو ہے اس کے لیے اپنی زندگی بھی بوجھ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ پہلے آپ کی محتاج تھی، وہ پہلے آپ سے پیسے مانگتی رہی ہر چیز کے لیے، اب وہ اپنے شوہر سے مانگے گی، موڈ ہوگا تو دے گا، موڈ نہیں ہوگا تو نہیں دے گا اس کو۔ تو مہربانی کریں کہ آپ اپنی بیٹی، آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، تو آپ اپنی بیٹی، جب آپ کی بیٹی پیدا ہو جائے، جب آپ اپنی بیٹی کی پرورش کرنے لگیں، تو بھائی آپ اپنی بیٹی کو شادی کے لیے تیار نہ کریں، آپ اس کو شادی کے لیے تیار نہ کریں۔ شادی دیٹ از دا پارٹ آف لائف، وہ تو سب نے کرنی ہے، وہ تو آپ اس کو شادی کے لیے تیار نہ کریں بھائی، آپ اس کو لائف کے لیے تیار کریں۔ جو بھی لائف کے اندر اس کو چیزیں فیس کرنی ہے، جو اونچ نیچ فیس کرنی ہے، اب اس کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور لائف کی سب سے امپورٹنٹ چیز آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فائنینس ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ اپنی بیٹی کو فائنینشیل ساؤنڈ کریں، آپ اس کے فائنینس پہ کام کریں، آپ اس کو تعلیم دلوائیں، اور اس پوائنٹ آف ویو سے دلوائیں کہ بھائی یہ بیٹی تھوڑی بڑی ہو جائے تو یہ خود کفیل ہو جائے، یہ اپنے جو خرچے ہے وہ خود سے اٹھانا شروع کرے، تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس آئے، وہ کانفیڈنٹ ہو جائے۔ جب وہ کانفیڈنٹ ہو جائے گی اور آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی وہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکتی ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کو بوجھ لگنا بند ہو جائے گی۔ اب وہ آپ کو بوجھ نہیں لگے گی۔ آپ کو بوجھ وہ کب لگتی ہے کہ جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار کل کو میں نہ ہوا تو اس کا کیا ہوگا، کل کو اس کی ماں نہ ہوئی، باپ نہ ہوئے، ہم نہیں رہے دنیا میں، تو اس کا کیا بنے گا، اس کے بھائی تو مجھے تو ان سے امید نہیں ہے کہ اس کا خیال کریں، وہ تو اپنے بچوں کو سنبھالیں گے یا اس کو سنبھالیں گے۔ لیکن بھائی اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہے، پلس وہ آپ کو بھی سنبھال سکتی ہے، پلس وہ اپنی ماں کو بھی سنبھال سکتی ہے، پلس وہ اپنے بھائیوں کو بھی سنبھال سکتی ہے، تو بھائی وہ آپ کو اب بوجھ نہیں لگے گی، بلکہ اس نے الٹا آپ کا بوجھ اٹھا رکھا ہوگا۔ آپ کو کبھی ٹھیک ہے شادی اسی کرنی ہے، شادی کے حوالے سے آپ پریشان ہوں گے کہ ایک اچھا لائف پارٹنر اس کو مل جائے، اس کی مزاج کے حساب سے ہو وغیرہ وغیرہ، دیٹ از نیچرل، یہ ہوگی پریشانی۔ وہ تو تب بھی ہوتی ہے جب وہ جوتے خریدنے جاتی ہے، جب وہ کپڑے خریدنے جاتی ہے، اس کو اپنے پسند کے کپڑے نہیں ملتے تب بھی آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنی میچنگ کی جیولری نہیں مل رہی، آپ اس کے ساتھ ہیں تب بھی آپ پریشان ہو، تھوڑے کم ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو دیٹ از دا پارٹ آف لائف۔ لیکن آپ اس کی شخصیت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے کہ بھائی اس کا کیا بنے گا، نہیں اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہے، پورے گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ یہ تب کہ جب آپ نے اس کو اس چیز کے لیے تیار کر رکھا ہو، اور جب وہ آپ کے پاس ہوگی تو فائنینشیل بوجھ برڈن نہیں ہوگی، آٹے کی بوری نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے کندھوں پہ جو 4 بوریاں تھیں ان میں سے بھی اس نے زیادہ نہیں تو ایک آپ سے لے رکھی ہوگی، ایک بوری کا وزن کم کر دیا ہوگا آپ کا، بعض کیسوں میں 2۔ میرے ہاتھ میں یہ رسٹ واچ ہے، یہ رسٹ واچ دیکھیے، یہ مجھے میری بیٹی نے خرید کے دی ہے گفٹ۔ میرے پیروں میں شوز میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، میں نے جو اس وقت شوز پہن رکھے یہ مجھے میری بیٹی نے خرید کے دیے۔ میں نے ایک اور شوز ابھی خریدے کچھ دن پہلے جاگنگ کے لیے، یہ مجھے میری بیٹی نے خرید کے دیے، میں نے نہیں خرید کے دی اس کو۔ اور میری بیٹی مجھے کیوں خرید کے دے رہی چیزیں، جو چیز مجھے چاہیے بولتی ہے پاپا میں لے کے دوں گی آپ کو۔ میں پچھلے 2 سال سے کچھ کام نہیں کر رہا، میں 1 روپیہ نہیں کما رہا ہوں، میرا بیٹا اور میری بیٹی، ٹھیک ہے میری بیٹی بھی ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے زیادہ سنبھالا ہوا ہے لیکن میری بیٹی نے بھی سنبھال، میرے کندھوں پہ کوئی بوری اوری نہیں رکھی، بلکہ بوریاں جتنی بھی تھی وہ میرے بچوں نے اپنے کندھوں پہ رکھ لی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ، فخر کی بات یہ کہ میری بیٹی نے بھی وزن اٹھا رکھا ہے، اپنا تو اٹھا ہی رکھا ہے، اپنا تو اس نے اٹھا ہی رکھا ہے، پلس میرا بھی اٹھا رکھا ہے، اپنی ماما کا بھی اٹھا رکھا ہے، اس کے لیے بھی آن لائن چیزیں آرڈر کرتی ہے وہ۔ ان دا سیم وے جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ جب جائے گی اپنے شوہر کے پاس، اپنے ہسبینڈ کے گھر میں، تو ہسبینڈ کو یہ نہیں لگے گا کہ یار پہلے 3 بوریاں اٹھائی تھی، 4تھی بوری اور آگے کندھوں پہ، بلکہ اس نے 3 اٹھا رکھی ہوں گی۔ جب میری بیٹی جائے گی اس گھر تو اس کے ہسبینڈ کو پتہ ہوگا کہ یہ آ رہی ہے، 1 بوری میری اب کم ہو جائے گی، ایک وزن میں رہی ہے، اٹھا لے گی۔ تو بھائی نہ آپ کے لیے بیٹی بوجھ، نہ ان کے لیے بوجھ۔ یہ تب کہ جب آپ اپنی بیٹی کو جھاڑو پوچھے کی ٹریننگ نہ دیں، کپڑے دھونے کی ٹریننگ نہ دیں، بلکہ آپ اپنی بیٹی کو زندگی سکھائیں کہ آگے جا کر اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اپنی لائف جو ہے اس کو کس طرح سے خوبصورت بنانا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے جہاں پر بھی ہیں، بھلے بڑی بھی ہوگی، جس پوائنٹ پر بھی وہ ہیں، آپ ان کو زندگی سکھائیں، آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان کو خود کفیل بننا سکھائیں،
آپ ان کو پیسہ کمانا سکھائیں, آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہی یہ کہنا, وہ فارغ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو فضول میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا سوچیں, اپنی بیٹی کا سوچیں, اپنی فیملی کا سوچیں, اور اس کو تیار کریں اس زندگی کے لیے کہ جو آگے جا کر اس نے اس دنیا میں گزارنی, اس دنیا کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے. جب آپ اپنی بیٹی کو تیار کر دیں گے تو آپ اس کی کسی بھی چیز کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے. اور رشتے کے حوالے سے, کپڑوں کا جو چیزیں پریشانی ہیں وہ دیٹ از اے پارٹ آف لائف. وہ جب آپ کو بھی پسند کی چیز نہیں ملتی تو آپ بھی پریشان ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھیں گے. نہ تو کوئی شخص آپ کو یہ ڈائلاگ مارے گا کہ بھائی میں آپ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں, بولے گا بھی تو بولے گا بھائی کون سا بوجھ, میرا تو کوئی بوجھ نہیں ہے, میری بیٹی نے الٹا میرا بوجھ اٹھا رکھا ہے. وہ جب جائے گی تو الٹا میرے کندھے پہ ایک بوری آ جائے گی جو اس نے اٹھا رکھی ہے اس وقت. نہ آپ کسی کو یہ امپریشن دیں گے, نہ گھر میں اس طرح کا امپریشن, نہ بیٹی کو اس طرح کا امپریشن دیا جائے گا کہ جس سے وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے, احساس کمتری کا شکار ہو جائے, بلکہ وہ کانفیڈنٹ رہے گی, اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا. اور جب شوہر کے گھر بھی جائے گی تب بھی کانفیڈنس ہوگا. اور جب وہ سیلف لیڈ ہوگی تو اس کا ہسبینڈ اس کو یہ نہیں بول سکے گا کہ تو میں نکال دوں گا, نہیں, اس کو پتہ ہے اس کو نکالوں گا تو اسے کندھے پہ جو 2 بوریاں وہ پھر میرے کندھوں پر آ جائیں گی. لہٰذا شی ول بی اے پرفیکٹ پارٹنر, لائف پارٹنر. تو پلیز اپنی بیٹی کو, اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو اس کو بیٹی کو بیٹی رہنے دیں, بیٹی کو بوجھ نہ بنائیں بلکہ بوجھ اٹھانے والا بنائیں, تاکہ آپ کا ہی بوجھ اٹھائے, اپنا بھی اٹھائے, اور کل کو جا کے اپنے فیوچر کی جو فیملی ہے اس کا بوجھ بھی اٹھائے, اور بوجھ اٹھانے والی بنے, خود بوجھ نہ بنے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سروان خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.